من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سترہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید میلاد و امام صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ اس بابرکت دن کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی زبانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احوال ذکر کرنے کی انشاءاللہ آج ہماری کوشش ہوگی۔ 17 ربیع الاول وہ عظیم دن ہے اور وہ ایک انسانیت کے اندر، بشریت کے اندر ایک نجات یافتہ دن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بشریت کے اندر رونما کیا۔ کتب تاریخ میں اور شیعہ سنی کتب میں ایک لفظ ارصاحات کے نام سے وارد ہوا ہے۔ کلمہ ارصاحات یا ارصاح سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت پوری دنیا میں جتنے بت تھے وہ گر گئے اور بہت ساری نشانیاں ہیں، علامات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پہ وہ آشکار ہوئے۔ یہ جو علامات ہیں اس کی بنیاد پہ تمام کے تمام عالم میں جو منتظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو ایک نوع یقین ہو گیا کہ آج وہ دن آن پہنچا ہے کہ جب بشریت کو نجات دینے والی اور شریعت کو تکمیل دینے والی ہستی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ولادت بسعادت آج فرما دی ہے۔ یہودی انتظار کرتے کرتے مدینہ کے اطراف میں آباد ہو گئے، مکہ کے اطراف میں آباد ہوئے۔ عیسائی یا مسیحی وہ بھی اسی طریقے سے اپنی تعلیمات کے مطابق انتظار کرتے کرتے مکہ اور مدینہ کے اطراف میں آ کے آباد ہو گئے۔ یہاں پہ ایک آزمائش جو کہ سابقہ امتوں کو پہلے اس طرح سے پیش نہیں آئی تھی، البتہ یہ واقعات ضرور گزرے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ جو بڑی آزمائش ہوئی، کیونکہ ایک تو علامات کے اعتبار سے ہے کہ اس کا عربی لفظ جو ہے وہ غالباً ارصاحات ہے یا اس سے کچھ ملتا جلتا لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے کہ وہ علامات کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کی ولادت کا پتہ لگ گیا، مثلا بتوں کا گر جانا، آسمان کے اوپر ستاروں کا خاص انداز میں چمکنا، یا ستاروں کا خاص انداز میں روشن ہونا بعض پہاڑوں کی چوٹی پہ، اور اس طرح کی کئی علامات ہیں۔ لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک تعجب آور ہیں، کیونکہ عموماً اہل اسلام اس کو لے کے زیادہ کتابوں میں آئے ہیں۔ اگر آپ شیعہ سنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس کا آپ کو موضوع نظر آئے گا، لیکن اس سے بڑھ کر ایک موضوع ہے جس کا قرآن کریم نے اہتمام کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ یعنی مسیحی اور یہودی وہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے اپنے آباء و اجداد یا باپ کو جانتے ہیں، جیسے اپنے خاندان اور اہل خانہ کو جانتے ہیں، اس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہی نبی ہیں، یہی خاتم النبی و خاتم الرسل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کے باوجود انہوں نے انکار اکثریت نے کر دیا۔ یہ موضوع اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ایک قوم اپنے نبی کی تعلیمات کے اوپر اپنے علاقے چھوڑ کے ایک بیابان جگہوں کے اوپر منتقل ہو جائے، یعنی یہود اور نصارہ جن جگہوں پہ رہتے تھے وہ سرسبز علاقے تھے، وہ ان کے اپنے آباء و اجداد کے کئی سالوں سے اسی کے اوپر زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے۔ نمبر 2، ادھر ایک سوال آپ کی خدمت میں ابھار کے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ یہود اور نصارہ اپنے علاقے چھوڑ کے مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں اور اس کے اطراف میں آباد ہوئے یا مدینہ کے اطراف میں آباد ہوئے، جیسے خیبر کا علاقہ ہے،
یہ دیندار لوگ تھے یا غیر دیندار تھے؟ یعنی اگر آپ سوال ابھاریں یہ کون سے یہودی آ کے آباد ہوئے، تو ہم اس جگہ پہ کیا کہیں گے کہ یہ دیندار طبقہ تھا یا غیر دیندار طبقہ تھا؟ دیندار، کیونکہ غیر دیندار تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ جیسے آج کے دور میں امام مہدی علیہ السلام کے معتقد اور اعتراف کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ افراد کے جو اپنا سارا سرمایہ اپنے علاقوں میں جاب چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچوں سمیت مکہ منتقل ہو جائے کہ اس جگہ پہ امام زمان علیہ السلام نے قیام فرمانا ہے، یہ ایک دیندار کرے گا یا غیر دیندار کرے گا؟ یقیناً دیندار، اور وہ بھی متوسط دیندار نہیں، جو اپنے دینی امور میں انتہائی محکم، مضبوط اور انتہائی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والی شخصیت ہوگی، وہ یہ کام کرے گا۔ لہٰذا یہی لوگ تھے کہ جو فلسطین، شام، شامات جنہیں کہتے ہیں سابقہ اصطلاح کے مطابق، یعنی اردن ہے، شام، فلسطین، لبنان، اس طرح یہ جو موجودہ سوریہ، ادھر بسنے والے مسیحین اور یہودی یہ آ کے آباد ہو گئے مکہ کے اطراف میں اور مدینہ کے اطراف میں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ الذین، سورہ بقرہ آیت نمبر 146 میں اور سورہ انعام آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے جن کو کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ ان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون، ان میں سے ایک تو گروہ وہ بنا کہ جو جانتا تھا حق کو، لیکن اس کے باوجود وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے رہے۔ علم تھا، یقین تھا یہی رسول ہیں۔ اور سورہ انعام میں بھی اسی طریقے سے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو اللہ نے کتاب دی۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، بالکل اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنے ابناء بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، انہوں نے اپنے نفوس کو نقصان میں پہنچایا، دنیا تو حاصل کی، نفوس کو نقصان پہ پہنچایا اور ایمان نہیں لائے۔ ادھر ایک سوال آپ ابھار سکتے ہیں کہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ یعنی جب معلوم تھا، واضحات میں سے تھا، سب کچھ پتہ تھا اور اتنے محکم دیندار تھے، یعنی یہ سورہ صف آیت نمبر 6 نے جیسے واضح طور پہ بیان بھی کیا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، کہ وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا ایک بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور تورات جو میرے ہاتھوں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور بنی اسرائیل تمہیں میں بشارت دیتا ہوں، یأتی من بعدی، ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہے؟ احمد۔ پورے قرآن میں ایک جگہ کلمہ احمد آیا ہے پورے قرآن میں، وہ سورہ صف آیت نمبر 6 ہے کہ ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ اب بنی اسرائیل والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہ یقین آئے گا یا نہیں؟ کم سے کم جو ان کے اوپر ایمان لانے والے حواری ہیں، قریبی ہیں، شیعہ ہیں، ان کو تو ایمان وہ لائیں گے نا۔ ہم اسے دوسری اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں جو روایات اور بعض آیات سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ اس دور میں شیعہ جو تھے، اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شیعہ، وہ مکہ اور عرب سرزمین کے اوپر آ گئے، کیونکہ خاص دیندار طبقہ آئے گا۔ ایک عام دیندار یہ کام نہیں کرتا، جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو محدود قسم کے دینی امور کو انجام دیتا ہے، مثال کے طور پہ روزے رکھ لیے، نماز ادا کر دی، زیارات پہ چلے گئے، حج عمرہ کیا، خمس بھی دے دیا، اور گھر بار میں نان نفقہ چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے، یا ان میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کے ایسی جگہ منتقل ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو منتقل ہو گئے،
صحیح ہے. اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ میرے بعد آئے گا مبشراً، بشارت تمہیں دے رہا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، نام بھی بتایا کہ احمد ہے، اور میرے بعد آ رہا ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی ہے؟ اگر کوئی نبی ہوتا تو یہاں پہ وہ کہتے کہ میرے بعد تو وہ فلاں نبی تھا. نام بھی بتایا میرے بعد آئے گا، اور نام بھی ہے احمد. اب جب آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ رسول بینات لے کے آئے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے، آشکار جادو ہے. سحر کا جو تانا ہے، یہ آخری جو حربہ ہوتا ہے وہ ہے. مثلا آپ کا کسی سے ہو جاتا ہے، بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس آخری حربہ کیا ہوگا؟ یا گالم گلوچ کر کے جائیں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، یا آپ یہ کہیں گے یہ ہے ہی جادوگر، اپنی بات منوا لیتے ہیں، یعنی آپ کے واضح طور پہ غلبہ اس نے حاصل کر لیا. اب کیا آخری حربہ رہ جاتا ہے؟ سحر مبین. اس لیے جادوگروں نے بھی اس سحر کا حکم لگایا، انبیاء علیہ السلام کے سامنے سارے ہی عاجز ہو گئے، وہ کسی بھی طور پہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں بنی کہ اب لے کے کیا آئیں. تو اس لیے کیا نتیجہ انہوں نے لیا کہ فوراً جادو کا حکم لگایا کہ سحر مبین. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ لوگ خاص دیندار طبقہ تھا کہ جو مکہ آ کے آباد ہوا، اور سب سے سخت ترین دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ یہی اہل کتاب بنے. منافقین میں اکثریت جو افراد تھے وہ بھی انہی اہل کتاب میں نکلے، جو انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مشرکین میں بھی تھے، لیکن اہل قرآن کریم نے بیان بھی کیا کہ شدید ترین ان کے دلوں کے اندر عداوت اور بغض تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں افراد ایمان نہیں لائے؟ یہاں پہ ایک اہم چیز ہے. قرآن یعنی ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت بسعادت کے اعتبار سے کئی واقعات ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ہم اگر ایک مہینہ بھی دروس چلائیں تو وہ شاید ختم نہ ہوں، اتنے موضوعات بھی بن جاتے ہیں. ایک موضوع خود یہ ایک بڑا موضوع بنتا ہے کہ کیا کیا علامات ظاہر ہوئیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کہ سارے بت گر گئے، یا اسی طریقے سے مکہ کی پہاڑیوں کے اوپر نور اور روشنی کا بہت زیادہ چمکنا وغیرہ وغیرہ. انہی میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی یہ پہلو بہت قیمتی پہلو ہے، اور قرآن نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ آخر وہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے جب دیندار طبقے تھے، اتنی بڑی قربانی دی، ایسے بیابانوں میں وہ منتقل ہوئے کہ جہاں پہ کوئی اس طرح کا سرمایہ کھانے پینے کے اعتبار سے موجود نہیں تھا، سخت ادھر زندگی تھی. اپنے گھرانے کو اور اپنی جگہ کو، اپنے ملک یا علاقے کو چھوڑ کے آنا ہی ویسی سخت چیز ہے، اور اس وقت وابستگیاں بھی آج کے دور کی نسبت زیادہ ہوا کرتی تھیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی نہ اس کے جو اہل ایمان اعلیٰ درجے کے ہیں وہ بعض اوقات سخت آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جو ایسے موقعوں پہ شکست کھا جائے وہ پہلے سے ہی ایمان کے اعلیٰ درجات کے اوپر فائز نہیں تھا. لیکن میں صرف ایک دو چیزوں کی نشاندہی کر کے آگے موضوع کو لے کے چلتا ہوں کہ وہ جو وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، حق کو چھپاتے رہے، ان میں سے ایک بڑا سبب مذہبی اجارہ داری کا ٹوٹنا تھا. ایک بڑا سبب اپنی دنیاوی اجارہ داری نہیں، مذہبی اجارہ داری کا ٹوٹنا تھا. مذہبی اجارہ داری یہ دیندار طبقوں میں وہی جان سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے اعتراف اس کا کیا تو ہماری تو اجارہ داری گئی. ایک یہ بہت بڑا سبب بنا کہ ان کی مذہبی اجارہ داری جاتی تھی، کیونکہ جو عیسائی قوم اور جو یہودی قوم اپنے ان رہنماؤں کی طرف، پادری اور راہبوں کی طرف رجوع کرتی تھی، یہ لوگ رجوع اب ان کی طرف نہیں کریں گے. کس کی طرف کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے. اس لیے اس وقت ان یہودیوں نے میٹنگ بلائی اور اپنی تورات کو تبدیل کیا. اور یہ تفصیلی ایک آگے سے بات ہے، اور یہودیوں کے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کی تورات جو کئی ایڈیشن اس کے آئے تاریخ کے اندر، اس کا آپ مطالعہ کریں. اسی طرح انجیل ہے، اس کو تبدیل کیا انہوں نے.
نام تبدیل کیے، علامات تبدیل کرنا چاہیے، اس کے باوجود بعض حقائق رہ گئے، لیکن یہ مذہبی جاداری ایک بڑا سبب ہے۔ دوسرا بڑا سبب ہے ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ مثلا اس طرح ہوگا، کن کو؟ ہماری اجارہ چلی جائے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو وہ دل سخت ہو گئے نا طولانیت کی وجہ سے۔ اسی کو تو قرآن نے ذکر کیا کہ طولانی اگر ہو جائے نا تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ہم مہدویت کی روایات میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس طولانی غیبت کی وجہ سے ان کے لیے عام نارمل بات بن جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ایمان یہ اندر سے چلا جاتا ہے، کیونکہ آزمائش ہیں۔ جب یہ آزمائش ہو تو جیسے یہ سورہ حدید آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، خشوع آ جائے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق نازل کی اس کی وجہ سے دل نرم پڑ جائیں، ولا يكونوا كالذین، یہاں پہ ہمارا مطلب ہے ولا يكونوا كالذین، انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے، یعنی اہل ایمان کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے، اوتوا الکتاب من قبل، کہ وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی حجت تمام کی گئی تھی، تمام باتیں بتائی گئی تھیں، حق روشن کیا گیا تھا، اوتوا الکتاب من قبل، پہلے انہیں کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، پھر ایک طولانی وقت گزرا ان کے اوپر، جیسے ابھی ہمارے اوپر طولانی وقت غیبت امام زمان علیہ السلام کا گزر رہا ہے، طولانی وقت ایک ہمارے پر گزرا، فقست قلوبہم، تو پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ قسی القلب ہو گئے۔ جیسے پہلے بھی ہم یہ موضوع پڑھ چکے ہیں، آج ہم امام زمان علیہ السلام کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی دن میں کتنا، پھر ہفتے میں کتنا، مہینے میں کتنا، اور پھر امام علیہ السلام کی خاطر کتنا کرتے ہیں، رسم کے طور پہ کر لیتے ہیں، توسل کے طور پہ کر لیتے ہیں، تبرک کے طور پہ بعض اوقات انسان کر لیتا ہے، خود امام سے محبت کی بنیاد پہ، خود امام کی نصرت کی بنیاد پہ، خود امام کے اہداف کو برملا کرنے کے اعتبار سے کتنا تذکرہ ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ طولانیت جو ہے یہ قساوت کو لے کے آتی ہے، انسان اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، اب جو اس کی دنیا میں مشغول ہے، مثلا ہماری دنیا کیا ہے، چند چیزیں ہیں، 4-5 چیزوں سے اوپر دنیا بنتی نہیں ہے، کل کی یہی 5-6 چیزیں ہر انسان کی کل دنیا ہے۔ مثلا ایک اس کی اپنی زندگانی ہے، یعنی اپنی جان اور سانس جو چل رہا ہے اس کا، دوسرا اس کا مال ہے، تیسرا اس کے بیوی بچے رشتہ دار ہیں، جن کے بیوی بچے نہیں ہیں ان کے دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن جن کے بیوی بچے ہیں تو زوجہ کے لیے اپنا شوہر اور بچے ہی ساری کائنات ہیں، اور مرد کے لیے اس کی بیگم اور اس کے بچے ہی اس کی ساری کائنات ہیں۔ چوتھا ہے کہ جو وہ کما رہا ہے، کسی کی کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کسی کا کوئی طریق ہے۔ پانچواں کچھ زمینیں ہیں، گھر بار ہیں، یہ قرآن کریم نے ذکر کیا، 2-3 آیات ہیں جس میں طبقات قرآن نے سارے ذکر کیے، ان میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، قبیلے والوں کے ساتھ محافلیں اس کی جم رہی ہیں، مثلا کھانے پینے چل رہے ہیں، گپ شپ اس کی لگ رہی ہے، ہر ٹائم اسی سے مشغول ہے، اس کی دنیا ہے یہ۔ اسی طریقے سے کاروبار میں لگا ہوا ہے، پیسوں کو شمار کرتا ہے، اپنی لذات اور اپنی شہوات کو لینا چاہتا ہے، یہ کل دنیا ہے۔ جب اس میں مشغول ہو جاتا ہے تو اب وہ ایمانی پہلے والی کیفیت اس کی نہیں رہتی، اس لیے کہ فطال علیہم الامد، یہ طال علیہم الامد اللہ کی آزمائش ہے قوموں کے اوپر، اور اس سے مومن پہچانے جاتے ہیں۔ مثلا آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، وہ ان کی بزرگی میں آنکھیں چلی گئیں یا نہیں، حزن یوسف میں کمی آئی اور شدت آ گئی تھی، شدت، یہ عشق ہے، شدت آتی ہے نہ کہ کمی آتی ہے۔ اور ہماری حالت دیکھیں، اگر عشق اور محبت ہوتی تو اس میں کمی آنی چاہیے تھی، گرمائش آنی چاہیے تھی، یا وہ ٹھنڈے جذبات پڑ جانے چاہیے تھے، وہ تو جذبات ہی نہیں رہے ابھی۔ آپ خود سوچیں، ابھی آپ خود زیارات کی طرف انشاءاللہ خدا آپ کو مشرف فرمائے اور یہ توفیق عنایت فرمائے، آپ جائیں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں ہی چلے جائیں، وہاں پہ آپ چند گھنٹے بیٹھیں، دیکھیں کہ کتنے امام کے کلام کے طلبگار ہیں، چونکہ نہج البلاغہ موجود ہے، وہ آڈیو میں بھی موجود ہے،
وہ آپ کے پاس ریٹن فارم میں بھی موجود ہے، ادھر پڑھی ہوئی بھی ہے، اس کے آس پاس ہی نہیں آپ کو نہج البلاغہ نظر آئے گی۔ اقوال امیر المومنین علیہ السلام ان کے حرم کے ارد گرد ہی نہیں کہیں لگے ہوئے سوائے چند کونوں پہ۔ ادھر آپ حیران کن بات نہیں ہے کہ طلبگار امام کے کلام کا، ان کی باتوں کو سننے والا آج بھی کوئی نہیں ہے، ان کی باتوں پہ غور کرنے والا آج بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ سلام بھیجنے والے تو لاکھوں ہیں اور ایک دوسرے پہ جھپٹ جھپٹ کے سلام کرتے ہیں، تبرک لینے والے تو آگے بڑھ بڑھ کر سلام کرتے ہیں، تبرک لیتے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں، پادری بھی آ جاتے ہیں، لیکن کہیں جو نہج البلاغہ کو بیٹھ کے سن رہا ہو ذریعے مبارک امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، گویا کہ خطبہ امام ہی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں طلبگار آج؟ یہ ہے کہ جب طولانیت ہوتی ہے تو فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، دلوں کے اندر قساوت آتی ہے۔ دلوں کی قساوت دور کس سے کی جاتی ہے؟ یہ قرآن نے آغاز میں ذکر کر دیا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے قساوت دور ہو؟ آج اگر ہمارے محفل جم رہی ہو تو دل تو ادھر کھنچا جاتا ہے یا نہیں؟ آج اگر کسی اچھی جگہ جاب کے مواقع ملے اور دوسری جگہ کم آپ کو اقتصادی مواقع فراہم ہوں گے، لیکن علم کے خزانے موجود ہیں، کلام قرآن موجود ہے، کلام الہی، کلام امیر المومنین، کلام رسول اللہ، اب وہ کون سی چیز کو وہ لے لیتا ہے؟ لہذا اس جگہ پہ اس آیت نے آغاز میں ہی بتا دیا، اور کیا قرآن آیت بیان کرتی ہے کہ قساوت قلبی کس سے دور ہوتی ہے؟ قساوت قلبی دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ ذکر الہی سے اپنے دل کو نرم کرے، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل ہوا اس سے تعلق، ان دو سے تعلق جوڑے، ذکر الہی سے تعلق جوڑے اور حق سے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دقتوں میں بڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، معارف کی اپنی قیمت اس طور پہ ہے، بعض ایسے چیزیں کہ جن کا جاننا ہی کمال ہے، جن کو اگر آپ پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں تو اسی میں کمال ہے۔ لیکن عمل کی دنیا انسان کو حقیقی طور پہ وابستہ کرتی ہے، عمل کی دنیا سے انسان حقیقی طور پہ پیوست ہو جاتا ہے۔ رہبر معظم کا خود بیان ہے اور بڑا خوبصورت بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام رحمۃ اللہ علیہ سے، امام خمینی سے میں نے پوچھا عرفان کے حوالے سے، اور پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے ان جوانوں کو درک کیا جو شہید ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ افسوس میں ان کے مقام کو نہیں جان سکا، کہ ان کے درمیان کاش میں جا کے زندگی یعنی بسر کرتا، تو میری شدید اپنی زندگی کی خواہش تھی کہ اس حالت میں ان کے درمیان نہیں جا سکتا، یہ ایک میرے لیے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، پھر ذکر کیا کہ خود ایک عالم دین، عارف تھے، معروف عالم دین ہیں، انہوں نے، رہبر معظم کہتے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بیان کیا کہ امام خمینی کے استاد ہیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ادھر ہی شیخان میں ان کی قبر مبارک ہے۔ بڑی عقیدت تھی امام خمینی کو ان سے۔ ان کی دو کتابیں بہت معروف ہیں علماء کرام میں، ایک لقاء اللہ ہے اور ایک المراقبات ہے، عربی فارسی چند زبانوں میں ترجمہ بھی ہے۔ مراقبات ہے مہینوں کے اعتبار سے اعمال، اور جو لقاء اللہ ہے وہ ہیں توحید کے نظری معارف، یعنی توحیدی معارف اس میں ذکر ہیں۔ تو یہ امام خمینی کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ ہم آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو آپ کے استاد ہیں ان کی کتابیں چھاپنا چاہتے ہیں، تو ہم کون سی کتاب آپ کی نظر میں چھاپیں، لقاء اللہ یا مراقبات؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراقبات چھاپیں، کیونکہ وہ عملی دنیا میں انسان کو لے کے آ جاتی ہے۔ لقاء اللہ کے اوپر ترجیح دی مراقبات کو، یعنی یہ جو آپ مہینوں کے اعمال کرتے ہیں یہ زیادہ ترجیح رکھتے ہیں۔ اور پھر خود ذکر کیا رہبر معظم نے اور نصیحت کی، وہاں پہ بزرگ علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہ ایران کے اندر بہت تعداد ہو طلاب کی تو 50,000 کے قریب ہے، اگرچہ یہ خود بات جو ہے نا 50,000 کا عدد یہ قابل افسوس ہے۔ آپ پاکستان کے مدارس جن کی کوئی کیفیت نہیں ہے، ان پاکستان کے مدارس میں صرف اگر آپ دیوبند کے مدارس لیتے ہیں، صرف دیوبند کے مدارس، تو وہ لاکھوں میں افراد ہیں اس میں، اور اگر تمام سنی یعنی بریلوی دیوبند دونوں کے ملائیں تو پرانا جو عدد بنتا ہے، آج سے کوئی 8-10 سال پرانا،
تو 16 لاکھ طلاب تھے، 16 لاکھ صرف پاکستان ایک ملک میں 16 لاکھ. اور پورے ایران میں کتنے طلاب ہیں؟ سارے غیر ملکی اور ملکی ملا کے 50,000. اس سے اوپر عدد نہیں ہے، جبکہ ادھر حکومت ہے، ادھر وسائل ہیں. پاکستان سے 2 گنا بڑا ہے رقبے کے اعتبار سے ایران. اور وہ کس طریقے سے انہوں نے مدارس آباد کیے ہوئے ہیں کہ 16 لاکھ، یعنی اتنی بڑی ہماری فوج نہیں ہے. وہ سارے مدارس سے نکل آئیں تو ایک وقتہ پڑ جائے پاکستان کو. اور ہوا بھی، طالبان نکلی ادھر سے. طالبان نام ہی فارسی لفظ ہے نا، طالبان جمع ہے طلبہ کی، یعنی طلاب. طالبان کا مطلب ہے طلاب، تو طلاب نکلے اور سارے کے سارے طلاب باہر آئے اور انہوں نے ہنگامے شروع کیے. اور آپ باقی دنیا کے ملا لیں تو وہ تو بہت آگے بات چلی جاتی ہے. خیر موضوع پہ واپس آتے ہیں. رہبر معظم نے کہا کہ نماز شب کا عادی بنائیں، کیونکہ یہ دور عجیب دور ہے. جب وسائل نہیں ہوتے تھے، کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، تو طلاب جو ہیں وہ نماز شب کے لیے 2 گھنٹے پہلے فجر سے اٹھ جاتے تھے. اور اساتذہ ان کو درس نہیں پڑھاتے تھے جو طلاب نماز شب نہیں پڑھتے. سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مستند واقعہ ہے اور کتب میں تحریر بھی ہے کہ وہ ایک دن نماز شب کے ٹائم، کیونکہ 2-3 گھنٹے پہلے سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اٹھ جاتے تھے، آج 200 سال پہلے تقریباً گزرے ہیں. وہ نکلے تو دیکھا کہ کسی بھی گھر کے اندر چراغ نہیں جل رہا، کیونکہ اس وقت تو لائٹ ہوتی نہیں تھی، تو کم سے کم آپ کو چراغ جلانا پڑتا تھا. دیکھیں تو صحیح کوئی کیڑا شیڑا سانپ بچھو وہ آ کے کاٹ نہ لے. یا اسی طریقے سے بیت الخلاء گھر کے اندر نہیں ہوتے تھے، باہر جانا پڑتا تھا. تو انہیں اپنے وہ جس گلی میں طلاب رہتے تھے یا مدرسے میں طلاب رہتے تھے، وہاں پہ کم انہیں نور دکھائی دیے، چراغ دکھائی دیے. تو اگلے دن درس نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اس طالب علم کو درس پڑھاؤں گا جو نماز شب پڑھتا ہے. تو رہبر نے پھر اس جگہ پہ تاکید کی کہ اگر 50,000 عدد ہے تو کم سے کم 30,000 طلاب تو نماز شب پڑھیں. اور اگر ابھی یہ نماز شب کا ہم عدد نکالیں، احتمال نکالیں، ہم تو اپنے مطابق جو آس پاس دیکھیں، کیونکہ ہم نے دیکھی 10% ہوں گے یا 15%، کیونکہ فجر کے ٹائم تو حاضر نہیں ہوتا تمام طلاب میں. لیکن ہم نے جو 10-15% اور فیصد دیکھے ہیں طلاب، ان میں آپ کی نظر میں کتنے نماز شب پڑھتے ہوں گے؟ 10% یا اس سے بھی کم یا اس سے اوپر. 3 ہی احتمال رکھیں، اس سے آگے نہ ہی بڑھیں، اچھا ہے. 10% یا 10 سے اوپر یا 10 سے کم؟ 10 سے ہی کم. یہ بھی حسن ظن رکھنے کہ 10 سے کم. یہ آفات میں سے ہے جو اس وقت آفات آئی ہیں. عوام کی تو حالت بہت ہی بدتر ہوگی جب دیندار طبقے کی یہ حالت ہے، جس نے جا کے تبلیغ کرنی ہے، انہیں ابھارنا ہے. جیسے کہ روایات میں آیا یہ کہ اگر ایک عالم ایک بات کہے اور اس پر وہ خود عمل نہیں کرتا تو لوگوں کے دلوں سے اس کی بات اسی طرح پھسل جائے گی جیسا پانی پڑتا ہے نیچلی جگہ پہ تو وہاں پہ ٹکتا ہے یا نہیں، نیچے سے تیزی سے گزر جاتا ہے. اس لیے عالم کی بات اثر ہی نہیں کرے گی. یہ امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو اللہ کی طرف لوگوں کو، لیکن کس طرح سے اللہ کی طرف دعوت دو؟ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. اپنی زبان سے دعوت نہ دو، اپنے عمل سے دعوت دو، اپنے عمل سے دعوت دو. لہذا جو شخص اپنی اوج جوانی میں، کیونکہ سب سے پاکیزہ ترین انسان کی زندگی کب ہوتی ہے؟ یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے. یعنی جو چھوٹا ہوتا ہے شعور ہی نہیں ہوتا، بہت ساری خطائیں صادر ہوتی رہتی ہیں، تو انگنت ہیں جو اس سے خطائیں صادر ہو رہی ہیں. اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، مسائل اتنے پیش آتے ہیں اسے، یعنی جب ادھیڑ عمر بن جاتا ہے تو اس سے کوتاہیاں اتنی صادر ہو رہی ہیں. صرف جوانی کی یہ عمر ہے کہ جو محکم عمر ہے. اس میں اگر گناہ صادر ہو رہا ہے یا غفلت کی وجہ سے یا شدت شہوت کی وجہ سے، اور کنٹرول کر سکتا ہے وہ. اس لیے پاکیزگی کے سب سے قریب ترین انسان وہ ہے کہ جو جتنا جوان ہے. اگر وہ اس پاکیزگی کے اور روحانی ایک مرتبے کے اوپر نئی ترجیحات دے سکا، معنویات کو مادیات کے اوپر، پھر تو آگے کی زندگی ہلاکت کی زندگی ہے. ایسا امام فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ للناس، لوگوں کو بلاؤ ہماری طرف، دین کی طرف، اللہ کی طرف. لیکن کیسے بلاؤ؟
دعاتن لغیر السنتکم یا بغیر السنتکم، اپنی زبانوں سے نہ بلاؤ بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بلاؤ۔ بہرحال یہ درمیان میں بات اس وجہ سے آئی کہ دل قسی ہو گئے جو انکار کی۔ ایک دوسری وجہ ہمارے ایک تو ہو گئی نا کہ دینی اجارہ داری، دینی اجارہ داری سے مراد ہے دنیا حاکم ہوگی ان کے اوپر، کیونکہ دینی اجارہ داری سے انہیں ساری کی ساری دنیا حاصل تھی۔ مثلا ان کو عزت ہے، شہرت ہے، لوگوں میں نیک نامی ہے، مال و دولت لوگوں کا آ رہا ہے، یہ ساری کی ساری کیوں میسر آ رہی ہیں؟ کیونکہ رئیس ہیں وہ اپنے مذہب کے اور لوگ رجوع کرتے ہیں، یہ اجارہ داری جاتی تھی۔ دوسرا کیا ہے؟ دل قسی ہو گئے، ایمان نکل گیا دلوں سے، ایمان شکست کھا گیا۔ جب ایمان شکست کھائے تو وہاں پہ تو پھر مسئلہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ تو جنگیں بھی پھر آگے بڑھ بڑھ کے کفار کے خلاف لڑنے پڑیں گی، رسول کی شریعت کو بھی ماننا پڑے گا، اطاعت بھی ان کی کرنے پڑے گی، اموال بھی انہیں دینے پڑیں گے، ساری چیزیں ماننا پڑیں گی، کیونکہ وہ شریعت کا تجربہ تو رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ کو شریعت کا تجربہ نہیں تھا، اہل کی کتاب کو تو شریعت کا پتہ تھا کہ کیا کیا شریعت میں چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماتحت آ جائیں تو یہ ان کے لیے بڑا بھاری ہو گیا۔ اس لیے یہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے سے ہم ایک سبق لیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ دلوں میں ایمان کو فقط لانا کافی نہیں ہے، باقی رکھنا ایک اصل چیز ہے، اس کی بقا کے لیے کوشش ہے، زحمت ہے، دعا ہے، توسل ہے، رجوع اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع انسان کرے۔ رجوع نہیں کرے گا تو یہ بقائے ایمان نہیں ہوتا۔ طولانیت، فاصلہ، جیسے ہم عام روٹین میں تھک جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے یا نئی چیز آ رہی ہے یا نیا استاد آ رہا ہے، بڑا انسان کے اندر نا جوش ابھرتا ہے، بڑے ادب آداب کے ساتھ بیٹھتا ہے، بڑے اچھے طور پہ اس کا استقبال کرتا ہے، پھر اس کے درس سن سن کے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی 10 ہی درس ہوئے ہوتے ہیں، اسے پتہ لگ جاتا ہے انہوں نے باتیں کیا کرنی ہیں، اور پھر ہم نے ان کے درس میں اتنی دیر بیٹھنا بھی ہے، فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ اب جتنا وہ روٹین میں جاتا چلا جائے گا وہ اپنے اندر بوریت کا احساس دیکھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو عمل کی دنیا کے ساتھ زندہ نہ کیا اس نے، کیونکہ یہ کام اس نے خود کرنا ہے، سارے کام بیک وقت تو نہیں چل سکتے۔ جیسے میں عرض کیا کہ امام علی علیہ السلام کو تو اس وقت لوگ نہیں سنتے تھے، آج سنتے ہیں، کہ امام علی علیہ السلام سے تو بلیغ دنیا میں خلق نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد سب سے بلیغ ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے۔ اس وقت اگر اس بلاغت کے اوپر، فصاحت کے اوپر، خطابت، بہترین خطابت کے اوپر پہنچے ہوئے کلام کو نہیں سنتے تو آج سنتے ہیں؟ آج بھی تو نہیں سنتے۔ اس کا مطلب دل جب اس وقت قسی تھے اور سخت تھے، آج بھی یہ والی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو جس نے دور کیا وہ اپنے اندر ایک جاذبہ پائے گا، اپنے اندر ایک اٹریکشن پائے گا، اپنے اندر ایک عجیب ایمانی کیفیت۔ بس ایمان کو ہی بقا یہ ضروری ہے۔ اس لیے 17 ربیع الاول وہ ہمارے ایمان کی بقا کا سبب بننا چاہیے، محبت رسول میں اضافے کا سبب بننا چاہیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرز کی محبت ہو، وہ محبت انسان کو نفع دیتی ہے۔ وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو نفع دینا ہے، اس نفع کی فقط ایک کیفیت نہیں، جو کمال ہے وہ رسول کے حوالے کر دیں، جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ ترجیح سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ آپ اپنے فیملی پروگرامز کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اپنے اموال کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس کو ترجیح دیں گے آپ اس کے ہمراہ ہیں، جس کے اوپر آپ نے ترجیح دی ہے آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ جس کو ترجیح آپ نے دی ہے، جس کو وقت دی ہے، جسے حیثیت دی ہے۔ اس لیے ہر انسان کے پاس مختلف کمال موجود ہے، اور یہ ہمیں الکافی کی روایات میں بھی مل جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح السند روایت ہے، اور یہ روایت امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ انصار کی، قبیلہ انصار، کیونکہ مدینہ کو ضرور مطالعہ کریں کہ مدینہ کیسے آباد تھا۔ مدینہ میں جو لوگ پرانے باسی تھے، مدینہ کے رہنے والے، انہیں کہتے ہیں انصار۔ البتہ انصار دین اسلام نے آ کے ان کا نام رکھا، وإلا ان کے نام مختلف تھے قبائل کے اعتبار سے۔ اوس ہے، خزرج ہے، پھر اوس اور خزرج کی کئی شاخیں تھیں نیچے،
صحیح ہے، اسلام نے آ کے اس پورے مدینے کے باسیوں کا کیا نام رکھ دیا؟ انصار، کیونکہ انہوں نے مدد بہت بڑے پیمانے پہ کی۔ اور مہاجرین مکہ چھوڑ کے کتنے آئے ہوں گے؟ مکہ کے 100% آبادی میں سے آپ کے اندازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے فیصد لوگوں نے ہجرت کی؟ اندازہ لگائیں۔ ابھی تو ہمارے اوپر ہجرت کی آزمائشیں نہیں آئی، علاقہ چھوڑنا اور سب گھر بار چھوڑ کے آ جانا اور کوئی مال متاع ساتھ نہ لانا بہت سخت آزمائش ہے۔ 14 اگست 1947 کو یہ آزمائش بہت سارے لوگوں نے انجام دی جن کی آج قدر و قیمت بھی نہیں ہے اور نام بھی نہیں معلوم۔ بہرحال آزمائش ہے سخت، لیکن کتنے فیصد؟ 5%۔ 5% سے زیادہ، کیونکہ ایمان لانے والے کوئی نہیں تھے۔ آپ مدینہ میں ان کے جب آل اولاد بس گئی تو آپ کے 20% مہاجرین، بہت زیادہ عدد ہو جائے، 20% مہاجرین تھے، 80% کون تھے؟ انصار۔ انصار کی ایک خاتون آئی، انصار نے بہت قربانی دی، بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ انصار کی ایک خاتون آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں تھے۔ خاتون بھی بڑے سج دھج کے آئی ہوئی تھی، اور آ کے کہنے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے ابھی تک کسی بھی مرد سے نکاح نہیں کیا، اور میں وہ اسی طریقے سے کنواری ہوں کہ جس کا کوئی ابھی تک شوہر گزرا ہی نہیں ہے۔ وَأَنَا امرأة أَيِّمٌ لَا زَوْجَ لِي مُنذ دَهْرٍ وَلَا وَلَدٍ، نہ میری اولاد ہے، نہ کوئی زمانہ مجھ پہ گزرا ہے کہ میرا کوئی شوہر ہوتا۔ تو آپ کو کوئی میرے میں دلچسپی ہے؟ کیونکہ خاتون کے پاس، میں نے پہلے بھی ایک عرض کیا، کمال ہی یہ چیز ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، خود آگے پھر بات کرتی ہے کہ فَإِن تَقُوا، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں، فقط وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، ان قبلتنی، اگر آپ قبول کریں تو میں اپنے وجود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ خیرہ، نہیں، آپ اپنی حالت میں بہتر ہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ ودعا لها، اور اس کے لیے دعا کی رسول اللہ نے، یعنی اس انداز محبت کے اوپر بھی دعا کی، اس اعتبار سے بھی جو اس نے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی، اس کے اوپر بھی رسول اللہ نے اسے سراہا، دعا دی اسے۔ ثم قال، اور پھر فرمایا یا اخت الانصار، اے انصار کی بہن، جزاکم اللہ عن رسول اللہ خیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو بہترین اللہ جزا دے۔ فقد نصرنی رجالکم، تمہارے مردوں نے میری مدد کی، ورغبت فی نساؤکم، اور تمہاری خواتین نے میری طرف رغبت اختیار کی۔ تو ادھر حفصہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ما اقل حیائکی وانہمک للرجال، کہ کتنی بے حیا خاتون ہے ہی نہیں تجھ میں حیا، اور مردوں کی طرف جھک جھک کے آگے بڑھتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا حفصہ کو، کہا کفی عنہا یا حفصہ، کہ رک جاؤ، نہ یہ تانے دو، فإنہا خیر منکی، یہ تجھ سے میری نظر میں بہتر ہے۔ رغبت فی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے رغبت اختیار، کیوں اس کے پاس ہے ہی یہ کمال، تو جو کمال رکھتی ہے تو اس نے اپنے رسول کی خدمت میں اسے دے دیا۔ اگر میں رسول نہ ہوتا تب بھی یہ کرتی، یہ تو رسول کی جانب سے آئی ہے۔ فَلُمْتِيهَا وَعَيَّبْتِيهَا، کہ تم اس کو ملامت کر رہی ہو اور عیب جوئی کر رہی ہو۔ پھر قال للمرأة، پھر اس خاتون کو کہا انصرفی، کہ تم چلے جاؤ، رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ فقط اوجبک اللہ لک الجنہ برغبتک فی وتعرضک لمحبتی وسروری، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ صحیح سند روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، کہ اللہ نے تجھ پر جنت کو اس لیے واجب کر دیا ہے کہ تو نے میری طرف رغبت اختیار کی، اور اس لیے تو میری طرف آگے بڑھی کہ تیرے دل میں میرے لیے محبت ہے اور تم مجھے خوش کرنا چاہتی ہیں۔ وَسَيَأْتِيكَ أَمْرِ إِن شَاءَ اللَّهُ، اور میرے بارے میں اللہ کا جلدی امر آ جائے گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ عز و جل نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اتاری۔ آیت نمبر 50 میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔
وَإِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اگر کوئی مومن خاتون ہے، ان وہبت نفسہا، اپنے آپ کو حوالے کر دے رسول اللہ کے، للنبی، نبی کے لیے اپنے آپ کو بچھا دے، حوالے کر دے، ان اراد النبی، اگر نبی چاہیں، ان یستنکحھا خالصتا لک من دون المؤمنین، رسول اس سے نکاح کر سکتے ہیں اور جس فقط رسول اللہ کے لیے، بقیہ مومنین کے لیے حکم نہیں ہے، رسول اللہ نکاح کر سکتے ہیں۔ فأحل اللہ عز وجل ہبۃ المرأۃ نفسہا لرسول اللہ ولا یحل ذلک لغیرہ، یہ فقط عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ بیان کرنا مقصود تھا اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کسی طرز کی بھی محبت رکھتے ہیں، وہ محبت نفع دیتی ہے، لیکن وہ نفع جا بھی سکتا ہے، جو پہلے آپ کی طرف مطلب بیان کیا کہ وہ بھی کتنی محبت رکھتے تھے رسول اللہ سے، گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے رسول کی ولادت و سعادت سے پہلے مکہ آ کے آباد ہوئے۔ مکہ کی سنگلاخ چٹانیں، موسم کی سختی، پھر بیابان، وہاں پہ اپنے گھروں کو چھوڑنا، سارے کاروبار داؤ پہ لگا کے آ جانا چھوٹی چیز نہیں ہے۔ وہ محبت رسول میں آئے، لیکن فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جب مدت طولانی گزری تو دل کیا ہو گئے؟ قسی۔ اس کا یہ مطلب ہے محبت کی بقا بھی ضروری ہے۔ ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے فرط محبت کی وجہ سے تو یہ کافی نہیں ہے، تقاضا اللہ کی بارگاہ میں کرے، پروردگار ہر روز یہ ہو، ہر روز میں اس طرح کی لذت معنوی کا ایک احساس کروں، بقا ضروری ہے، بقا کے لیے خود ہم نے آگے قدم اٹھانا ہے۔ اب آئیں امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے ہم انشاءاللہ تعالی مدد لیتے ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا تذکرہ چھپ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، وَإِلَّا امام صادق علیہ السلام سے تو دین رسالت پہچانا گیا۔ امام حسین علیہ السلام بقائے دین محمدی کا سبب ہیں، تو نشر دین محمدی کا سبب امام صادق علیہ السلام ہیں۔ یعنی کس ذات نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دین کو اس چھپے ہوئے اور انحرافی معاشرے میں پھیلے ہوئے نظریات سے خالص دین کو نکال کے لوگوں میں پہنچایا، اس ہستی کا نام ہے امام صادق علیہ السلام۔ اور امام صادق علیہ السلام واحد امام ہیں جنہوں نے سب سے طولانی زندگی پائی، 67 ایئرز میں ان کی وفات ہے، 67 سال عمر انہوں نے پائی، آخری عمر میں ان کے دانت بھی روایات میں وارد ہوئے، ہلنے لگ گئے تھے، اور مجسمہ کامل سیرت رسول و سنت رسول کا مجسمہ تھے امام صادق علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام کا کلام بھرا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ان کے فرامین سے، اور یہ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے، اور دیگر احادیث سے اس روایت کو تقویت میں مل جاتی ہے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ ہم نے اپنے جد سے لیا، انہوں نے جو لیا وہ اپنے جد سے، یہاں تک کہ سلسلہ کس پر ختم ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر، اس لیے امام صادق علیہ السلام کا ہر فرمان گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک فرمان سے آج ہم مدد لیتے ہیں، اور یہ الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے، ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے، اس تعارف میں آپ دیکھیں سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 کہ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، 5 جو ہے نا ان آیات میں 5 صفات بیان کی ہیں قرآن نے۔ پہلی کیا بیان کی ہے؟ شاہد، شاہد میں تشریح زیادہ ہے اس لیے ابھی اسے ہم نہیں زیر بحث لاتے۔ دوسرا ہے مبشر، بشارت دینے والا۔ تیسرا ہے نذیر۔ چوتھا کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی اذن سے اس کی طرف بلانے والے۔ اور 5واں کیا ہے؟ سراجن منیرا، چمکتے ایک چراغ ہیں۔ چمکتے چراغ، ہم اصل میں زندگی بسر کر رہے ہیں اندھیروں میں۔ اندھیروں میں انسان کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ چراغ کی۔ اگر انسان چراغ نہ پائے تو ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا کے کسی بھی گھڑے میں گر سکتا ہے۔ قرآن کی یہ جو تعبیرات ہیں نور اور ظلمت کا تقابل کرایا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی حقیقت میں انہی دو میں سے ایک کے درمیان ہے، درمیانی کوئی راہ نہیں ہے۔
نہیں میں نہ پورا ظلمت میں ہوں نہ پورا نورانیت میں، بس بین بین ہوں. نہیں، بین بین کوئی حالت قرآن کی زبان میں، روایات کی زبان میں نہیں ہے. یا نور میں ہے یا ظلمت میں. اگر نور میں نہیں ہے تو پھر ظلمت میں. نور میں کب ہوگا؟ نور میں تب ہوگا کہ جب اس کے لیے ایک نور ہو یا چراغ ہو اور اس چراغ کے پیچھے چل رہا ہے. اگر کوئی چراغ سے وابستہ ہے، تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ ظلمت سے باہر ہے. اگر وہ چراغ کی نشاندہی کرتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے، پھر بھی ظلمت میں ہے. لہٰذا اس کو قرآن کریم نے ایک اور طرز سے بیان کیا. سراجا منیرہ کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں صرف تشریح تھوڑی سی کروں گا اور اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. سراجا منیرہ ایک چمکتا چراغ ہے. آپ اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھتے ہیں اور کئی ایسے مسائل دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ شبہے میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا میں کروں. آیا میں اس وقت مثلا یہ فیصلہ کروں یا فلاں فیصلہ کروں. انسان شبہے میں پڑ جائے، مثلا جاب جاری رکھوں یا میں مثال کے طور پہ فلاں نیک امور کو انجام دینا شروع کر دوں. اچھا، جان کو خطرے میں ڈال لوں یا ذمہ داری اپنی ترک کر دوں. اچھا، فلاں چیز کروں، مال کمانے لگ جاؤں، صرف مال اکٹھا کرنے لگ جاؤں یا حقوق بھی ساتھ ساتھ پورے کروں. مختلف شبہوں میں انسان پڑ جاتا ہے، خصوصاً جب گھریلو مسائل ابھرتے ہیں. ادھر سے ماں ایک بات کہہ رہی ہے، ادھر سے زوجہ ایک بات کہہ رہی ہے، کس کی مانوں؟ ماں جو ہے اسے ساری حدیثیں یاد آ جاتی ہیں جو والدین کے حقوق کی ہیں، اور زوجہ کو ساری مظلومیت یاد آ جاتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہوا. تو شوہر کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر جس کا پلڑا چل جائے وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے. تو کیا وہ کرے؟ قرآن واضح کہتا ہے کہ یہ وہ انسان پریشان ہوتا ہے جو سراجن منیرہ نہیں رکھتا. اگر چمکتا چراغ ہے تو اسے پتہ لگ جائے گا جہاں چراغ ہے میرا کام بھی وہی ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے اس کے لیے. لہذا مومن کے لیے توقف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ وہ پھنس جائے، یہ کروں وہ کروں، فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے. مثلا ابھی کتنی ایسے ہمارے مسائل ہیں. بہت سارے افراد ہیں، لڑکیاں شادیاں نہیں کر سکیں، انہیں لڑکے ہی نہیں اپنے سٹینڈرڈ کے ملے. لڑکے شادی نہیں کر سکے کیونکہ جو انہیں خواتین ملتی ہیں وہ ان کے معیار پہ اترتی نہیں ہیں. اب وہ شبہ میں پڑ جاتا ہے کروں یا نہ کروں. پھر اندر طرح طرح کے لوگوں کی باتیں آتی ہیں. وہ لوگوں کو سراجن منیرہ بناتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہارہ علیہ السلام کو نہیں بناتا، اس لیے شبہ میں پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں آج کے دور میں ایسے بعض طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جسے دینداری سمجھا جانے لگا ہے. اگر شادی کرنی ہے تو استخارہ پہلے نکلواؤ. کون سا استخارہ؟ پورے قرآن میں استخارے کی ایک بھی آیت نہیں ہے. مشورے کے اوپر تو سورہ پورا سورۃ الشورى، توکل کے اوپر تو آیات کا ڈھیر ہے. استخارے کے اوپر کون سی آیت اور سورہ ہے؟ روایات اہل بیت علیہ السلام لے آئیں تو ائمہ علیہ السلام کی ایک بھی حدیث، ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ امام نے کسی کے لیے استخارہ خود نکالا ہو، بتایا کہ ٹھیک ہے یہ دعائے خیر کرو یا یہ عمل صالح انجام دو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو تو عطا ہو جائے گا. لیکن پڑے بھی ایک نئی اپنے چیز نکال لی اور استخارے کے اوپر ایسا اعتقاد تمام کی تمام وہ شرائط ممکن ہے کسی خاتون میں پوری ہوں جو سراجم منیرہ بتا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، لیکن استخارے کے دین کے اوپر اس کا اتنا قوی اعتماد ہے کہ سراج منیرہ کی بات نہیں مانتا. جب نہیں مانتا تو دنیا میں مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 122 کو آپ ملاحظہ کریں. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لائٹ گئی ہو تو اندھیرا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہو تو اندھیرا ہوتا ہے. دین اسلام کہتا ہے نہیں، تب اندھیرا نہیں ہوتا. اندھیرا تب ہوتا ہے کہ جب قلب میں اندھیرا ہو، جب اندھیرہ ظلمت تمہیں گھیر لے، گمراہی تمہیں گھیر لے، ہدایت یافتہ نہ ہو، نہیں پتہ لگ رہا کیا موقف ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، اس کے علم ہی نہ ہو، یہ اندھیرا ہے. اچھا، مردہ کون ہے قرآن کی نگاہ میں؟ مردہ بھی وہی شخص ہے کہ جس کے پاس سراجن منیرہ نہیں ہے. اس لیے سراجن منیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. یہ سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں آپ نے ابھی پڑھا، صحیح ہے، داعیاً الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن سے
اللہ کی طرف بلاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے امت میں انہیں کیا قرار دیا؟ سراجن منیرا، ہر عمل انجام دو۔ ابھی پڑھائیوں کے ہمارے برنامے الگ ہیں، ذمہ داریاں اپنے اختیار سے لینی ہیں اور اپنے مرضی اور منمانی کے طور پہ سارے امور انجام دینے، کہاں ہے سراجن منیرا؟ اور پھر ہمارے ہاں دلیل بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھا فلاں عالم نہیں ہے، انہوں نے یہ کیا تھا، فلاں مجتہد ہے، ان کا یہ عمل ہے، ان سے کہیں جب سراجن منیرہ کی تعلیمات ہے سب سے پہلے ادھر رجوع کرو۔ تقاضا بھی کسی اور سے کرو تو یہ کہو کہ سراجن منیرہ نے جو کیا ہے یا بتایا ہے وہ ہمارے سامنے آشکار کرے۔ یہ تو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ سراجن منیرہ۔ امامت کو بھی کیا قرآن نے نام دیا ہے؟ یہی، لیکن عنوان تھوڑا سا تبدیل۔ وہ عنوان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نور، نور کہا ہے امامت کو، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 122، اومن کان میتا، کیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ وہ شخص جو میت تھا، مردہ تھا، پھر ہم نے کیا کیا؟ حی کیا، زندہ کیا۔ کیسے؟ اب آگے آیت بتا رہی کیسے۔ وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے ایک نور کو قرار دیا، یمشی بہی فی الناس، لوگوں کے اندر، لوگوں کے درمیان اس نور کے ہمراہ وہ چلتا تھا۔ بس جب بھی معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر آپ اس نور کے ہمراہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہیں آپ؟ زندہ، وَإِلَّا کیا ہیں؟ مردہ۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ جو نور کے ہمراہ چل رہا ہے اور لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو ظلمتوں میں ہے، جس کے پاس نور ہے ہی نہیں؟ نہیں ہو سکتا اس کی مانند۔ اور یہ والا بڑا آسانی سے ہمارے لیے ان آیات سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو عادات کے اعتبار سے کافر اور مسلم ہے، آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں، اگر ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، عام آپ حالات کا جائزہ لیں، یا ایک دفتر میں ملازم ہو، تو اس کو اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے یا گناہ انجام دیتا ہے؟ کیا وہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کرپشن سے بچ جاتا ہے یا کرپشن انجام دیتا ہے؟ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یار جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی یہی کام کرتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ بھی یہی کام کرتا ہے، تو فرق کہاں پہ ہے؟ صحیح؟ بالفاظ دیگر آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ دنیا کا ایک جائزہ لیں، کیا اعتقادات کے فقط اظہار کرنے سے عمل صادر انسان سے ہو جاتا ہے؟ انسان سے کوئی عمل صادر نہیں ہوتا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ایک ملت اور قوم اور معاشرہ زندہ ہوتا ہے کہ جب وہ نور کے پیچھے چلے، یعنی جب وہ سراجن منیرہ کے پیچھے چلے۔ اگر نہیں پیچھے چلے گا تو ظلمت میں ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے ظلمت میں ہے، وہ کلمہ پڑھے بغیر ظلمت میں ہے۔ یا کہ بعض اس طرح سے بھی ایک سوال ابھارتے ہیں کہ اگر ہم مثلا ایک میرے ساتھ ٹیبل کے اوپر ہندو بیٹھا ہوا ہے، ادھر سکھ بیٹھا ہوا ہے، ادھر یہودی یا عیسائی بیٹھا ہوا ہے، اور میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے پاس میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے روٹی جدا قسم کی میرے سامنے آتی ہے۔ ان کے شرک نے کوئی وہاں پہ ان کے اوپر کوئی مصیبتوں کو ڈھایا، کوئی مشکل ان کے لیے ایجاد ہوئی، تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ اس لیے بعض آگے کہتے ہیں یہ بس اپنی اپنی باتیں ہی ہیں، کوئی ان چیزوں میں فرق نہیں ہے۔ کمال انسانیت اس وقت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ بنا لے اور امام صادق علیہ السلام کو وہ نور بنا لے جس کے پیچھے چلنا ہے۔ اس لیے سورہ انعام آیت نمبر 122 جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اسی کے ذیل میں امام باقر علیہ السلام کی الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے۔ معتبر روایات میں سے ہیں یہ روایات کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو میت ہے کہ افمن کان میتا فاحییناہ، وہ کون سا شخص میت ہے؟ وہ شخص میت ہے کہ جو نہیں کچھ جانتا، لا یعرف شیئا، نورا یمشی بہ الناس۔ اس سے مراد ہے، امام باقر علیہ السلام خود اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس سے مراد ہے امامن یؤتم بہ، وہ امام جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، نہ کہ وہ امام جس کا اعتراف کیا جائے اور پیچھے کسی اور کے چلا جائے۔ اقتداء آپ کسی کی کریں اور پیچھے آپ کسی کے چلیں۔
اور پھر بیان کیا کہ کَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کہ جو اندھیروں میں پڑا ہی رہ گیا، نکل ہی نہیں سکا، وہ کون ہے؟ کہا کہ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْإِمَامَ، جو اصلاً اپنے امام کو ہی نہیں جانتا ہے کون، وہ تو ظلمتوں میں ہمیشہ ہی پڑا رہے گا۔ لیکن وہ شخص جو جانتا ہے امام ہے لیکن امام کے پیچھے نہیں چلتا، یہ اندھیروں کے اندر ہے، صحیح ہے، یہ باہر نکل سکتا ہے، یہ ابھی اسے زندگی کی ضرورت ہے۔ زندہ کون ہے؟ جس نے امام کا اعتراف کیا اور پھر ان کے پیچھے بھی چلا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف بھی رسالت اور نبوت کا کیا اور اس کے بعد ان کو سراجن منیرہ اپنی زندگی میں اس نے اختیار کیا۔ یہاں سے اب ہم آ جاتے ہیں ایک اہم واقعے کی طرف، اور اس واقعے کے اوپر ہی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے دیکھا کہ قرآن کی ایک آیت سراجن منیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نوراً یمشی بہ فی الناس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن ہمیں پیش کرتا ہے۔ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 94 میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ایک واقعے کی صورت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام معصوم انسانیت کے اندر جس مقصد کے لیے آئے، وہ مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے کمال کو حاصل کرے، کس وجہ سے؟ تاکہ اپنے رب سے اس کا تعلق ہو۔ یہ چیز ہم لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہے کہ اگر ہم رب سے قوی نہیں ہوتے، رب سے تعلق نہیں جڑتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے دین اختیار نہیں کیا، کیونکہ توحید اساس ہے نبوت کے لیے، امامت کے لیے، قیامت کے لیے، ہر شے کے لیے توحید۔ ہمیں خلق کس نے کیا؟ توحید کی اساس پر خلق ہے، اللہ نے خلق کیا۔ ہمیں نعمت کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ ہمارے لیے کس نے کتاب بھیجی؟ اللہ نے بھیجی۔ رسول کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ امام کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ قیامت کیا ہوگی اور جزا سزا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے۔ اگر اس سارے کے سارے ہم معاملے میں، یہ جو آپ کی خدمت میں دین بیان کیا جاتا ہے، اس میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ ہی نکال دیں، کیا بچے گا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ بہت طویل عمارت کھڑی کی، نیچے سے پوری منزل بیس ہٹا دیں، بیس نکال دیں، کیا ہوگا؟ پوری کی پوری عمارت گر جائے گی۔ اب ہم دینی طالب علم ہونے کے ناطے لے لیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے شعبے سے متعلق ہی سوچتا ہے اور وہ خود یہ تجزیہ تحلیل کرے۔ ہم اگر صبح شام صبح اٹھتے ہیں، ایک سبجیکٹ جا کے حوزہ علمیہ میں پڑھا، کیونکہ حوزہ علمیہ میں پہلے بھی عرض کیا قواعد پڑھائے جاتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اچھا اسی طریقے سے اخلاق ہے، آداب ہے، اسے جنبی دروس آج کے دور میں بنا دیے گئے ہوتے ہیں، لیکن قلیل سے کونے خدروں میں ہوتے ہیں۔ اس کی ان کے اوپر نہ کوئی ڈگری ملتی ہے، نہ کوئی شہریے ملتے ہیں، نہ کوئی اسکالرشپ ملتے ہیں۔ آپ تفسیر کے دروس میں جا رہے ہوں تو کوئی آپ کو نہ ڈگری ملے گی، نہ اقامہ ملے گا، اور نہ ہی آپ کو کوئی اور چیز۔ حدیث کے دروس میں جا رہے ہیں کوئی وہ، کیونکہ یہ جنبی دروس شمار ہوتے ہیں کہ جب کسی کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو پھر وہ فارغ ٹائم میں یہ پڑھا دے۔ تو ایک اس طرح کی سچویشن بعض اوقات بن جاتی ہے علمی حلقوں میں۔ ہاں بعض ہیں جو قواعد کے دروس ہیں، جیسے اصول فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ ہیں سارے قواعد کے دروس۔ نحو کے ہیں، ہدایہ، سمدیہ یا دیگر کتابیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ قواعد کے دروس بالخصوص غلبہ رکھتے ہیں، شیعہ سنی دونوں میں غلبہ رکھتے ہیں، صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے۔ جو مدارس میں عموماً پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قواعد، اس کا غلبہ ہے۔ ان قواعد کو استعمال جہاں پہ کرنا ہے وہ ذاتی محنت کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا اس کو دوسرے مرحلے کے دروس شمار کیا جاتا ہے، اولین مرحلے کے دروس شمار نہیں کیا جاتا۔ آپ کوئی بھی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی مدارس یا حوزہ جات میں چلے جائیں، یہ دوسرے درجے کے شمار ہوتے ہیں۔ اب ایک طالب علم اپنی زندگی میں خود اپنا ایک جائزہ لے، وہ صبح سویرے نکلتا ہے، ہاں یہ درست ہے کہ وہ قواعد پڑھ اس لیے رہے تاکہ قرآن اور روایات سمجھے، اخلاقیات کو اختیار کرے، آداب کو اختیار کرے، آداب اخلاقیات اختیار نہیں کرے گا تو اس کا پڑھنا عبث کہلایا۔ یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ اب ایک طالب علم نکلتا ہے، ایک زبان حاصل کی، عربی پڑھتا ہے، فارسی پڑھتا ہے، یا اسی طریقے سے اصول فقہ پڑھ رہا ہے، منطق ہے، قواعد پڑھ رہا ہے۔ اس نے پورے کے پورے دن میں اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کیا، کتنا اس نے تعلق قائم کیا، اللہ کے بارے میں کتنا اس نے تفکر کیا، کتنا اس کی توجہ اللہ کی طرف گئی، یہ مہم ہے۔
اگر اس کی پورے دن میں توجہ نہیں کی تو یہ جو وہ عمارت اس نے آج کے دن کھڑی کی تھی یہ توحید کی بیس کے اوپر تھی عمارت. اگر توحید کی بیس پہ نہیں تھی تو یہ گرے گی. جتنا بھی اسے بڑھا لو، وہ قواعد حفظ ہو جائیں، اجتہاد ہو جائے، مفسر بن جائیں، محدث بن جائیں، فقیہ بن جائیں، وہ عمارت کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. توحید کی اساس پہ ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام ان کی تعلیمات میں سب سے آشکار پہلو آپ کو یہی توحید کا نظر آتا ہے. آئیں تیزی سے اس واقعے کو دیکھیں اور اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس انداز میں، کیونکہ آج چند نکات بیان کرنا مقصود تھے توحید کے حوالے سے. ایک توحید ہے پیچیدہ قسم کی توحید، ایسی اصطلاحات کی صورت میں وہ بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم پورے نمبر لینے کے بعد بھی زیادہ حصہ اس کا بھول جاتا ہے. کچھ یہ کہ عوام کے سامنے وہ بیان کی جائے، واجب الوجود، ممکن الوجود، اور پھر ایک امکان ہے، امکان عام، امکان خاص. ان اصطلاحات کے ہمراہ وہ توحید ذہن میں نہیں رہتی. انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کا یہ طریقہ بیان توحید کا نہیں تھا. پھر ایک دفعہ ہوتی ہے توحید کی بحث ہوتی ہے، خشک کر کے بیان کی جاتی ہے. اس میں اس طرح سے تعارف کرایا جاتا ہے کہ بندے جو مد مقابل ہے جسے آپ بیان کر رہے ہیں اس کی سطح ذہنی کا آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا. آپ کی گفتگو کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے یا نہیں، آپ کی گفتگو سے اس کا رب سے تعلق بنے گا یا نہیں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کے کلام کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ توحید سے آپ کا ربط جڑتا چلا جا رہا ہے. ایسے واقعات ہیں، ایسے بیانات ہیں. اور قرآن کی طرف آئیں تو قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام. جس قدر قرآن کے معانی پہ دقت کرنے سے توحید سے ربط جڑتا ہے کسی اور شے سے نہیں جڑتا. بہرحال یہ واقعہ تیزی سے ملاحظہ کریں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان یہودیا یقال لہ سبخت. سبخت ایک یہودی تھا، وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ. اب یہ واقعہ نقل کریں امام صادق علیہ السلام، دیکھیں کس طرح سے ابھار رہے ہیں اس واقعے کو اپنے شیعوں کے اندر. امام نے واقعہ تو امام صادق علیہ السلام سے 150 سال پہلے یا 120 سال پہلے کم سے کم گزر چکا ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام اس واقعے کو شیعوں کے درمیان کیسے دیکھیں اجاگر کر رہے ہیں کہ سبخت جو ہے وہ یہودی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ جئت اسألک عن ربک، میں آپ کے رب کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، آپ کے رب کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں. فَإِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ، جو میں آپ سے سوال کروں گا آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک، وَإِلَّا رَجَعْتُ، میں اسی طرح یعنی میں اسلام قبول کر لوں گا، وَإِلَّا اسی طرح سے چلا جاؤں گا، اسلام نہیں قبول کروں گا، جس حالت میں ہوں اسی حالت میں چلا جاؤں گا. یعنی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور اپنے رب کا تعارف ایسا کراتے ہیں جو مجھے مطمئن کر دے، یعنی میرے سطح ذہنی کے مطابق ہو. اگر کوئی ہٹ درم ہے اور مطمئن نہیں ہوتا تو اس کی خود ہی عاقبت اس نے اپنی خراب کی. لیکن یہاں پہ وہ منصفانہ طریقے سے سوال کر رہا ہے کہ میں پوچھوں گا، میں مطمئن ہوا کلمہ پڑھ لوں گا، وَإِلَّا اسی طرح چلے جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اس نے پہلا سوال پوچھا اَيْنَ رَبُّكَ، آپ کا رب کہاں ہے؟ قَالَ، اب رسول کا جواب دیکھیں، اس جواب پہ جتنی دقت کریں گے آپ کے لیے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. فرمایا ہوا فی کل مکان ولیس فی شیء من المکان المحدود، وہ ہر جگہ پر بھی ہے اور کسی جگہ میں محدود بھی نہیں ہے. یعنی کسی جگہ میں اس کو بند بھی نہیں کر سکتے، کسی جگہ کو اس سے خالی بھی نہیں شمار کر سکتے. اس کی تشریحات کی ہیں فقہاء نے، محدثین نے، فلاسفہ نے، عرفاء نے. جو ہمیں سب سے بہتر لگی ہے وہ عرفاء کی تشریح ہے. تشریحات مختلف ہیں اس کی، انہوں نے بڑی پیاری تشریح اس کی ہے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ آئے کہ وہ ہر جگہ پر ہے لیکن کسی جگہ پہ محدود نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے ادھر محدود کر دیں، محدود بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اس نے اگلا سوال کیا، یعنی اتنا سوچ سمجھ کے آیا تھا. یہ دقیق ہیں، یعنی یہ جو یہودی آ رہا ہے بڑا دقیق ہے. اہل بیت علیہ السلام سطح ذہنی کے مطابق جواب دیتے تھے. مثلا میں صرف اشارتاً کہہ دوں، دو طرف اشارے کروں آپ کی خدمت میں. امام رضا علیہ السلام کے پاس کتب میں وارد ہوا ایک شخص آیا اور پوچھا کہ کیا آپ کا اللہ ایسی چیز بنا سکتا ہے مثلا پوری کائنات کو کوزے میں بند کر دے،
ایک مشق میں بند کر دے پوری کائنات کو، ایسا وہ کر سکتا ہے؟ قدرت الہی پہ بحث کی۔ اب وہ عام سا بندہ تھا، ہوتے ہیں نا لوگوں کے یہ خیالی تصورات، آج کے دور میں تو کارٹونوں نے اور فلموں نے بڑے ہی تصورات ابھار دیے، وہ لوگ بھی سوچتے تھے یار اتنی بڑی کائنات، اچھا یہ اگر نبی ہے تو ذرا چاند سورج ان سب کو اور زمین سمندر اس کو ذرا ایک گلاس میں بند کر کے دکھائے پھر ہم مان لیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی سطح ذہنی کو پڑھا اور جواب دیا کہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ تمہاری آنکھ بڑی ہے یا چھوٹی؟ اس نے کہا چھوٹی۔ کہا اس کے اندر چاند سما جاتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں سما جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے چاند۔ سورج؟ کہتا وہ بھی۔ سمندر؟ کہتا وہ بھی۔ بڑا متاثر ہوا، مثلا کلمہ پڑھ کے چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا، اس نے پوچھا کہ جو محال چیزیں ہیں وہ انجام دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ امام نے فرمایا کہ قدرت الہی محالات سے تعلق ہی نہیں پیدا کرتی، محال میں یہ سکت نہیں ہے کہ واقع ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس شے میں، یہ عقل کے مطابق، کیونکہ وہ عقلی انسان تھا۔ ادھر بھی اسی طرح ہے، قرآن میں بھی اسی طرح سے ہیں۔ آپ نمرود کو دیکھیں، نمرود کا واقعہ پڑھا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ تھوڑا دیوانہ اور پاگل سا تھا نمرود، یعنی عقل اس میں بڑی کم تھی، اس لیے اس نے اتنی لمبی آگ جلائی کہ وہ بیچارہ پرندہ گزرتا تھا تو وہ بھی گر جاتا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب تو یہ ابراہیم جلے ہی جلے، اور پہلی دفعہ منجنیق ایجاد ہوئی تھی، اتنی دور سے پھینکا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری جبرائیل سے بات کی، شیعہ سنی کتب میں دونوں میں ہی ہے۔ فضا میں ہے تو جبرائیل آ گئے، کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے، آپ کہیں تو ایک پر سے ان سب قوم کو برباد کر دوں اور آگ بجھا دوں؟ تو کہا کہ نہیں، کہا کہ کچھ آپ کو چاہیے؟ اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اگر تم سے فلا، تم سے تو کچھ نہیں چاہیے، اور وہ رب جہاں اللہ کی بات ہے وہ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ تو جبرائیل خاموشی سے چلے گئے۔ بہرحال آگ میں جب ڈلے ہیں اور تھم گئی، اب جب نمرود کے آمنے سامنے ہوئے تھے تو نمرود نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ میں ہوں رب، دعویٰ اس کا یہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی ایک جملہ بول دیا کہ اگر تم رب ہو تو سورج مشرق سے میرا رب نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ نمرود کو 1000 جنم بھی مل جائے نا، مغرب سے نہیں سورج کو نکال کے مشرق میں غروب کر سکتا تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر کیا مبہوت ہو گئی، یوں دنگ رہ گیا کہ کیا جواب دوں۔ کہا کہ یہ اس کا علاج ہی آگ ہے۔ لیکن جب فرعون کی بات آئی، سورہ طٰہٰ میں پڑھیں تو بڑا دقیق مطلب قرآن نے ذکر کیا کہ پوچھا، کیونکہ فرعون جو ہے نا بڑا چلاک اور مکار تھا، اس لیے بھرے مجمع کو فوراً سنبھال لیا۔ آپ دیکھیں یوم الزینہ ہے، یعنی عید کا دن ہے، پورے تمام علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، جادوگر ادھر اپنی پوری ہیبت کے ساتھ کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے اسی فقیرانہ انداز میں کھڑے ہیں، بوسیدہ کپڑے اور ایک ہاتھ میں عصا ہے، کوئی مومن آس پاس ہے ہی نہیں مددگار۔ اور پھر کہا کہ رسیاں پھینکو، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے پھینکیں، موسیٰ نے کہا تم پھینکو، تو انہوں نے پھر پھینکی، تو وہ بھی ایسی رسیاں بنی کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے چند قدم پیچھے آ گئے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بنی نہیں تھی۔ اور مجمع کی پھر کیا حالت ہوئی ہوگی، اور فرعون کی اکڑ بھی ادھر دیکھیں۔ اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بنا اور سارے کے سارے سانپ اس کے کھا گیا، تو مجھے بتائیں اب ادھر انقلاب آ جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ لوگوں میں انقلاب آنا چاہیے تھا نا، ادھر تو لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا کہ فرعون سب کو قابو کرے۔ تو فرعون نے بڑی زیرکی دکھائی اور فوراً ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ یہ جادوگر پہلے اس بڑے جادوگر سے ملے ہوئے تھے۔ تو لوگ اب شبہ میں پڑ گئے، یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ بڑے نعوذ باللہ جادوگر، یہ سارے چھوٹے جادوگر، یہ پہلے استاد شاگرد کا تعلق تھا، ان سب نے فرعون کو دھوکہ دیا ہے۔ فرعون کے پاس مشورہ لینے کا ٹائم نہیں تھا اس وقت کہ وہ ادھر کے بیٹھے ہوئے وزیروں سے مشورہ لیتا۔ تو لہٰذا فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام گئے، اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ طاغوت بن چکا ہے، تم دونوں جاؤ اور نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں نہیں، کیونکہ ہدایت دینے کی زبان نرم ہوتی ہے، سخت اکڑ والا انداز نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب؟ فرعون نے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے کہ ہر شے کو جامع خلقت پہنایا اور پھر ہدایت بھی دی۔ دونوں بڑی دقیق باتیں ہیں، ہر شے کو خلقت کا جامع پہنانا اور پھر ہر شے کے لیے نظام اللہ نے مقرر کیا۔ آپ کوئی کائنات کی چیز اٹھائیں جس کا اپنا نظام نہ ہو، جہاں پہ اپنا نظام اللہ نے ہمارے اختیار میں چھوڑا ہے تو وہ آدھے گھنٹے میں 10 بندے بل جمع نہیں کرا سکتے، اور جو چونٹی کی رفتار سے غذا لے کے جانی ہے وہ اتنی لمبی قطار بن جاتی ہے، لیکن ان کی قطار چونٹیوں کی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ نظام میں اللہ نے ڈھالا ہے۔ ادھر کا تم اپنا نظام خود بناؤ، خود بنائے تو 5 منٹ پہ یہ 5 بندے بھی بل جمع نہیں کرا سکتے۔ خیر، اب آپ آئیں اس در کہ اس جگہ آپ نے دیکھا کہ یہ یہودی عاقل تھا، اس لیے اسے بڑا دقیق جواب دیا۔ آگے اگلی اس میں دیکھیں، قال وکیف ہوا، ہے کیسا، ہوتا ہے نا کہ جانے کیسا ہے یار اللہ، ہے کیسا، بھی ہم بھی سوچیں کیسا ہے اللہ، تو ہر انسان ہی سوچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصف رب بالکیف والکیف مخلوق، میں اپنے رب کی کیفیت کیسے بیان کروں، کیفیت تو مخلوق ہوتی ہے، وہ تو مخلوق نہیں ہے۔ اگر میں کیف بیان کر دوں تو وہ اللہ نہیں رہے گا، مخلوق ہو جائے گی۔ خالق ہوتا ہی وہ ہے، رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کیفیات سے بے نیاز ہو۔ واللہ لا یوصف بخلقہ، مخلوقات کے اوصاف سے اللہ کو متصف نہیں کیا جا سکتا۔ قال فمن این یعلم انک نبی اللہ، ہمیں کیسے پتہ لگے گا، کیسے معلوم ہو آپ اللہ کے نبی ہیں؟ قال فما بقی حولہ حجر ولا غیر ذلک الا تکلم بلسان عربی مبین، کہ یہ کہنا تھا کہ کوئی ایسا پتھر نہیں تھا آس پاس، اور پتھروں کے علاوہ جو چیزیں بھی تھیں انہوں نے واضح آشکار عربی زبان میں فصاحت بلاغت کے ہمراہ واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ انہوں نے اب بھی کوئی شک، رسول نے نہیں جواب دیا، کوئی ایسا پتھر ان کے گرد نہیں تھا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلم بلسان عربی یا سبخت، ہر ذرہ کیا بول رہا ہے، اے سبخت انہو رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے سوال یہ کیا نا مجھے کیسے پتہ لگے آپ اللہ کے نبی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب معجزہ دکھایا، ہر شے پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فقال سبخت نے کہا کہ ما رأیت کالیوم امرا ابین من ھذا، آج تک اپنی زندگی میں اس سے روشن ترین میں نے دلیل نہیں دیکھی۔ قال، اس کے بعد ثم قال، پھر سبخت نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ واحد اللہ ہے کہ جو معبود ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے وہ واقعہ کہ جو امام صادق علیہ السلام نے اپنے تشیع کو تعلیم دیا، شیعوں کو تعلیم دیا، اور آج الحمدللہ الکافی کی مدد سے ہم تک پہنچا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔